آپ کا ہمیشہ ہر کسی کے لیے بہت اچھا ہونا ضروری نہیں ہوتا. سو اسٹاپ بینگ نائس. لیکن اسٹاپ بینگ نائس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ روڈ ہو جائیں، بدتمیز ہو جائیں یا ظالم بن جائیں، بلکہ اس کا مطلب ہے اپنی عزت کرنا، اپنی باؤنڈریز بنانا اور اپنے لیے سٹینڈ لینا. جب تک آپ اپنی لائف کا کوئی فریم ورک اور باؤنڈریز سیٹ نہیں کریں گے نا، اپنی ویلیو کو خود ڈیفائن نہیں کریں گے، تو لوگ آپ کے ساتھ اسی طرح بیڈلی ٹریٹ کرتے رہیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ایک ہائی ویلیو پرسن کی طرح ٹریٹ کریں، آپ کو امپورٹنس دیں، تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، ان ریزنز کو تلاش کرنا ہوگا جن کی وجہ سے لوگ آپ کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ لوگوں کے اس غلط رویے کی وجہ کہیں آپ خود تو نہیں ہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ خود کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، ایک کمزور اور دبے ہوئے انسان کی طرح یا ایک رسپیکٹیبل اور ہائی ویلیو پرسن کی طرح. کیپ ان مائنڈ، آپ خود کو جس طرح ٹریٹ کریں گے، دنیا بھی آپ کو بالکل ویسے ہی ٹریٹ کرے گی. اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا اور اسٹرانگ رشتہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اپنے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. تبھی تو آپ اندر سے مضبوط ہو سکیں گے، کیونکہ جو انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی. لیکن جو انسان پہلے سے ہی کمزور ہو، اندر سے کھوکھلا ہو، تو ایک معمولی سا وار بھی اس کو گرا دیتا ہے. دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے کچھ بولے بغیر صرف آپ کی موجودگی سے ہی لوگ آپ سے امپریس ہو جائیں، آپ سے انسپائر ہوں، تو آج کی ویڈیو کے ان 9 رولز کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجیے گا. بلیو می، ان رولز پر امپلیمنٹیشن سے آپ اتنے نایاب اور اہم ہو جائیں گے کہ لوگ آپ کو عزت دینے پر مجبور ہو جائیں گے. پھر آپ کو لوگوں کی نہیں بلکہ لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑے گی. ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو ایکنالج کیجیے گا. سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ. السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا. کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی یو آل آر ڈوئنگ گریٹ. آئی ایم فائن ٹو، الحمد للہ. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایز یوزول اپنی تھوڑی سی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے آفٹرنون سے. میں یہاں پر آلو قیمے کا سالن بنا رہی ہوں. قیمہ گلاتے وقت میں اس میں پیاز ثابت ڈال دیتی ہوں، آہستہ آہستہ خود ہی گلتا رہتا ہے. لہسن بھی میں ثابت ہی ڈالتی ہوں، لیکن آج میرے پاس وہ اویلیبل نہیں تھا تو میں نے پیسٹ ہی ایڈ کر دیا تھا. جب سب چیزیں سافٹ ہو جاتی ہیں نا، تب میں قیمے میں گھی ڈال کر اسے بھون لیتی ہوں. تو اس طرح وداؤٹ پریشر کوکر قیمے کا سالن بہت زبردست بنتا ہے. لیکن آف کورس یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، کیونکہ قیمہ گلانے میں مجھے 2-3 گھنٹے آرام سے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد میں نے آٹا گوندا اور گرما گرم روٹیاں ڈال دی تھیں. گھر کے رینڈم کام کرتے ہیں، کوکنگ کرتے ہیں اور آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. لیٹس موو ٹو دا ٹاپک. دیکھیں، اکثر زندگی میں ہماری کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بے ضرر اور معمولی سی لگتی ہیں، ہمارے لیے بڑی کامن ہوتی ہیں، عام سی ہوتی ہیں. لیکن یہی عادتیں ہماری سوچ، ہمارے فیصلوں اور ہماری عزت اور وقار کو کمزور کر دیتی ہیں، ہماری سیلف اسٹیم کو بھی بالکل زیرو کر دیتی ہیں، اور پھر لوگ ہماری انہی کمزوریوں کے سہارے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. سو ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے رولز ہیں جن پر امپلیمنٹیشن سے آپ اپنی پرسنالٹی کو نایاب، یونیک اور پریشیس بنا سکتے ہیں. سو رول نمبر 1 از ڈونٹ انویسٹ یور سیلف آن ادرس. ہمیشہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو ٹاپ پرائیورٹیز پر رکھیں. وہ لوگ جو آپ کو عزت نہیں دیتے، آپ کو امپورٹنس نہیں دیتے، ایسے لوگوں پر اپنی توجہ، اپنا ٹائم اور اپنی انرجی کو ویسٹ نہ کریں. ایسے لوگوں پر دھیان دے کر اپنا ٹائم ضائع نہ کریں جن کو آپ کے خلوص کی قدر ہی نہیں ہے. آپ خود ایک ویلیویبل انسان ہیں. اپنی قدر و قیمت کو پہچانیں، تبھی آپ لوگوں کی توجہ حاصل کر سکیں گے. یہی آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے، آپ کو وہ رسپیکٹ، وہ ویلیو نہیں دیتے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. رول نمبر 2 از اسٹاپ بینگ ٹو نائس. ہمیشہ ہر کسی کو خوش کرنے کے لیے اچھا بننا، کائنڈ بننا چھوڑ دیں. مہربانیاں کریں، لیکن ایک لمٹ میں رہ کر. ہر کسی کو آپ خوش کر بھی نہیں سکتے، اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیں. دیکھیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں نا، تو آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کو کمپرومائز کر دیتے ہیں. جب آپ لوگوں کے پسندیدہ بننے کے چکر میں ان کی زیادتیوں کو بھلا دیتے ہیں نا، تو آپ اپنی باؤنڈریز کو خود ہی بریک کرتے ہیں. اس طرح آپ لوگوں کی نظروں میں اپنی ویلیو بڑھا نہیں رہے ہوتے بلکہ کم کر دیتے ہیں. رول نمبر 3 از ڈونٹ سے یس ایوری ٹائم. ہر کسی کی بات پر ہمیشہ یس کہنا ضروری نہیں ہوتا. آپ کو اپنے ٹائم، اپنے کام اور اپنی پرائیورٹیز کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے، کوئی اور نہیں کرتا. کسی اور کو آپ کے ٹائم اور آپ کے کام کی قدر کا کیا پتا؟ آپ کو خود ہی اسے پروٹیکٹ کرنا ہے. اس لیے آپ کو نو کہنا بھی آنا چاہیے. جہاں آپ کو لگے نا کہ کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے رہی بلکہ آپ کی گروتھ کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو اسٹریٹ فارورڈ نو کہہ دیں. اتنی ہمت اپنے اندر لے کر آئیں.
کیونکہ کئی دفعہ آپ کا انکار کر دینا آپ کو بہت سارے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ جب آپ ہر کسی کی بات پر یس کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو اکثر لوگ آپ کو مفت کا سمجھنے لگتے ہیں، آپ کو فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ سے فائدہ اٹھانا اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ رول نمبر 4 از ڈونٹ ٹرسٹ ایوری ون۔ ہر کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہ کریں۔ جو شخص لوگوں کو پرکھنا نہیں جانتا وہ بار بار دھوکے کھاتا ہے۔ بڑے بڑے فلاسفرز اور دانا لوگوں نے بھی انسان کو سادہ دل مگر بصیرت والا ہونے کی تلقین کی ہے۔ سادگی بہت اچھی چیز ہے، لیکن بغیر عقل کے یہ سادگی بھی آپ کے لیے نقصان دہ اور خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ہر شخص قابل بھروسہ نہیں ہوتا۔ آپ آنکھیں بند کر کے جب کسی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں نا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ خود ہی اپنے راز کو دشمن کے حوالے کر رہے ہیں۔ ہر کسی کے انٹینشنز، ہر کسی کے ارادے آپ کے لیے اچھے ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کئی لوگ آپ کے ساتھ منہ پر تو اچھا بنتے ہیں، آپ کو یہ شو کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اندر سے آپ کو ہمیشہ ایک ٹوٹا ہوا، ہارا ہوا اور ایک مجبور انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو ایک بیچارہ انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہر کسی کے سامنے سیلف پٹی میں بھی نہ جائیں۔ کبھی کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ رول نمبر 5 از ڈونٹ اویلیبل ایوری ٹائم۔ یہ تو ہیومن سائیکالوجی ہے کہ آپ جتنا لوگوں کے لیے دستیاب رہیں گے نا، لوگ اتنا ہی آپ سے دور بھاگیں گے اور آپ کی قدر نہیں کریں گے۔ جب آپ لوگوں کے لیے نایاب ہو جاتے ہیں نا، ان کے لیے ان اویلیبل ہوتے ہیں، تو وہی لوگ آپ کو تلاش کرنے لگتے ہیں، آپ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انکانشیسلی آپ کو سیریس لینے لگتے ہیں۔ تو ہر کسی کے لیے آپ کا ہر وقت اویلیبل رہنا آپ کی ویلیو کو کم کرتا ہے۔ رول نمبر 6 از سیٹ اینڈ پروٹیکٹ یور باؤنڈریز۔ دیکھیں، لوگ آپ کا تب فائدہ اٹھاتے ہیں جب آپ اپنی حدود یا باؤنڈریز کو سیٹ نہیں کرتے۔ آپ خود یہ لوگوں کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ جیسا مرضی سلوک آپ کے ساتھ کریں، جیسا مرضی رویہ اختیار کر لیں۔ ہائی ویلیو پرسن اپنی جیسچر سے، اپنی خاموشی سے سائلنٹلی اور وائزلی لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کی باؤنڈریز کیا ہیں، اور ان کی پرمیشن کے بغیر ایسے ہی کوئی ان کی باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتا۔ انہیں پتہ ہے کہ کب اپنے لیے سٹینڈ لینا ہے اور کب سٹیپ بیک کرنا ہے۔ رول نمبر 8 از آلویز اسپیک لیس۔ جب آپ زیادہ بولتے ہیں تو اپنی ذات کے پردے کھولتے ہیں اور ہر ایک کے لیے کھلی کتاب بن جاتے ہیں جس کو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے۔ آپ کا خاموش رہنا یا کم بولنا آپ کی کوئی کمزوری نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ کی حکمت اور طاقت ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان کی قدر اس کی عقل میں ہے، اور عقل کا سب سے پہلا امتحان اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ جو انسان ہر بات کو کہنا ضروری سمجھ لیتا ہے، وہ اکثر اپنی سیلف ریسپیکٹ کو بھی خود ہی کم کر دیتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت خود کو پروف کرنے کے لیے ہر وقت بولتے رہتے ہیں نا، ایسے لوگ در حقیقت اپنی کمزوریاں دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی خاموشی ہی سامنے والے کو کنفیوز بھی کرتی ہے اور انکمفرٹیبل بھی کرتی ہے، کیونکہ لوگ تو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کیا ارادے ہیں۔ اس لیے آج سے ہی کم بولنا شروع کر دیں تاکہ آپ زیادہ پاورفل اور ذہین نظر آئیں۔ رول نمبر 9 از اسٹاپ گیونگ اوور ایکسپلینیشن۔ دوسروں کے سامنے صفائیاں، وضاحتیں یا خود کو اوور ایکسپلین کرنا غلط ہے۔ اکارڈنگ ٹو ہیومن سائیکالوجی، جب آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے بہت زیادہ لوگوں کے سامنے اوور ایکسپلینیشن دیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے اور آپ ایک کمزور شخصیت کے مالک ہیں۔ اس لیے زیادہ ریزنز یا کلیریفیکیشنز دینے کی بجائے نا، اپنی بات کو صرف ایک پوائنٹ میں کلیئر کر دیں۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ لوگوں میں اچھے بننے کے چکر میں اپنی ذات کو اگنور کر دیتے ہیں نا، تو آپ خود ہی اپنی خودداری کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی باؤنڈریز ضرور سیٹ کر لیں۔ اپنی شخصیت کے گرد مضبوط حصار قائم کریں جہاں آپ کی عزت نفس محفوظ ہو۔ وہ انسان جو اپنی عزت نہیں کروانا جانتا، جو خود کی عزت نہیں کرتا، وہ کبھی بڑا انسان نہیں بن سکتا۔ لوگوں کے سامنے ڈور میٹ مت بنیں، خود کو کبھی اتنا سستا اور ڈی ویلیو نہ کریں کہ ہر کوئی آپ کو رونتا ہوا چلا جائے۔ لوگوں پر توجہ دینے کی بجائے خود پر فوکس کریں، اپنی ذات میں امپروومنٹ، بیٹرمنٹ اور فردرنس لے کر آئیں۔ جب آپ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور سیلف گروتھ کی طرف کانسنٹریٹ کریں گے نا، تو خود بخود لوگ آپ کی رسپیکٹ بھی کریں گے اور آپ کو ویلیو بھی دیں گے۔ تو دیکھیں، خود پر توجہ دینا کتنا ضروری ہے۔ جب آپ ہر وقت دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اپنی ذات کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں نا، تو لوگ بھی آپ کو ڈی ویلیو کرتے ہیں اور فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔
کیونکہ ہر کسی کو خوش کرنا تو آپ کے بس میں ہے ہی نہیں اور نہ ہی کوئی آپ سے خوش ہونے والا ہے. تو اپنی پرسنالٹی کی طرف توجہ دیں. جو توجہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں وہ ٹائم خود پر انویسٹ کریں. انویسٹ ان یور سیلف. تو اپنے آپ کو نایاب بنائیں، اپنی طرف توجہ دیں، خود پر کانسنٹریٹ کریں. اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز کانٹینٹ. ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی نیو پوائنٹ اگر آپ نے لرن کیا ہے نا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. میں آپ کو اچھی باتیں بتانے کی کوشش کرتی ہوں. اگر آپ اس سے کچھ لرن کرتے ہیں، کچھ لیسن سیکھتے ہیں تو آپ بھی اپنے حصے کا کام کریں. ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کیا کریں تاکہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو. اگر آپ پہلی دفعہ مجھے سن رہے ہیں، فرسٹ ٹائم میرے چینل کو وزٹ کیا ہے، اینڈ اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب. See you very soon with the brand new content in the next video inshallah. Till then stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz, keep smiling and take care a lot.